السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصاری کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصاری کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کی سی بات، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بے بنیاد لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عہد نامہ قدیم یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور امریکہ میں جدید عیسائیت کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت جو ابھر رہی ہے وہ عیسائیت کو یہودیت کے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ رومن کیتھولک مذہب نے تو بائبل سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا اور سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پروٹسٹ نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ عہد فائمہ قدیم پر بھی ان کی توجہ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی ہم اپنی کتاب مانتے ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں ہم نے ایک سیمینار منعقد کیا تھا جس میں ایک یہودی علماء نے کہا تھا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی نصرت و حمایت امریکہ کے ان عیسائیوں سے مل رہی ہے جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ یہاں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ اب دیکھیے اس سلسلے کلام کے بقیہ آیات میں بھی اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل ہی سے ہے، لیکن اب یہاں پر اہل مکہ سے کچھ تعریض شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا۔ بیت اللہ چونکہ اس وقت مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ متعلقہ مضامین آ رہے ہیں اور تحویل قبلہ کی تعمید باندھی جا رہی ہے۔ تحویل قبلہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کی جا رہی ہے اور اس مقام پر ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم کے الفاظ میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب عظیم ہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرم میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے میں مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔
اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے برس 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمرہ ادا کیا۔ تو یہ 7 برس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت شاق گزرے تھے۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرم سے روک رکھا ہے۔ خراب اور تقریب کا مادہ اصلی ایک ہی ہے۔ تقریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تقریب کی مسجد کو گرا دینا اور ایک باطنی اور معنوی تقریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت قدح بنا دیا تھا۔ دنیا کے بت قدحوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کا پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ خانہ کعبہ میں 370 بت رکھ دیے گئے تھے جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ یہ بڑی دلوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخشکا ان یعطی اللہ ناصر زمان اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط الفاظ میں حرف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ضمانت دی ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف وغان محفوظ رہیں گے۔ وَمَسَاجِدُهُمْ عَارِفٌ وَهِيَ قَوَابٌ مِنَ الْخُدَاءِ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب نوٹ کر لیجئے، گویا منو اعتبار سے یہ ویران ہو جائے گی۔ علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تقریر القیامت وفیہم تعود، فتنہ ان ہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی اور مخالفت اور جنگ و جدال ہوگا۔ اپنے فرقے کے لوگوں کو جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہودہ دینا ہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کا عظیم اکثر اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے گا تو اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا لیکن ایسے پیشہ بنا لیا گیا۔ اسلام میں کوئی پیشہ واریت نہیں، کوئی پاپائیت نہیں، کوئی برہمت نہیں۔ اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ پڑھے اور شخص سے عربی سیکھے اور کتاب اللہ کو سمجھے۔ ہر شخص کو عبادات کے قابل ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ ہم نے خواہ اسے پیشہ بنا دیا ہے اور عبادات کے معاملے میں ایک خاص طبقے کے متخصص ہو گئے ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فریاد کو نام۔ ایک چیز جب پیشہ بن جاتی ہے تو اس میں پیشہ وارانہ کشمکش اور رکاوٹیں در آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بات واضح رہے کہ دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہاں علماء حق بھی ہے اور علماء سو بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا حال وہی ہو چکا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں ترجمہ تفسیر بیان کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے دین ایک کھلی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اٹھایا وہ کھلی کتاب ہے، وہ ہم سب مسلمانوں فرض ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، نہ کہ اس کو پیشہ بنا لینا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی آج پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے پڑھتے ہوئے جو غلطیاں بتائی ہوئی ہیں جانے انجانے میں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ تو جیسے کہ آج کی آیتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔